وہابیت کا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو وہابی سوچ اور وہابی فکر کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہ ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے پیروکار معلوم ہوتے ہیں، یہ تو ان جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہ خود مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے جو ہے 90 سال سب و شتم ہوا، ان پہ لعن طعن کیا جاتا تھا باقاعدہ۔ اسی طرح سے شیخ صدوق کے دوسرے استاد تھے جو قم میں بڑے مشہور و معروف تھے، الشیخ محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید۔ اسی طرح سے الشیخ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ الاشعری القمی الرازی، یہ سب قم کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء مانے جاتے تھے، اور یہ غلو اور تفویض کے بڑے سخت خلاف تھے۔ یہ قم کے جو شہر قم ہے ایران میں، وہاں پہ جو ہے شیعہ الامامیہ کے سب سے بڑے علماء اور مشائخ وہاں پائے جاتے تھے، اور یہ سب لوگ توحید کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے، شرک اور تفویض اور غلو اور بدعتوں کے بہت سخت خلاف ہوتے تھے، جس پہ چوتھی صدی میں قم سے باہر نکال دیا جاتا تھا، وہ آج عام طور سے ممبروں پہ سنائی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مولوی حضرات جو ہے وہ کتب رجال کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ حدیث جو بھی بہار الانوار میں حدیث نظر آئی، بہار الانوار میں تو ساری مفوضہ غلات سبھی کی حدیثیں جمع ہیں، الکافی میں بھی ہے۔ ماضی میں بھی اور حاضر میں بھی ایسے جلیل القدر علماء آپ کو ملیں گے مکتب اہل بیت کے اندر اور مکتب زیدیہ کے اندر، جو بالکل صاف صاف کھل کے لکھتے ہیں کہ استغاثہ اہل بیت سے دعا کرنا، حاجات طلب کرنا، یہ سب چیزیں بالکل غلو ہیں۔ آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی کے شاگرد جلیل القدر آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ مرحوم تھے، ان کے اوپر کتنے ٹیگ لگائے گئے، کیونکہ انہوں نے بھی توحید و شرک کے حوالے سے بات کی، گفتگو کی، استغاثہ اور یہ جو غلو اور یہ جو یا علی مدد اور یہ سب چیزوں کے خلاف ان کا ویڈیو الاصلاح چینل پہ بھی موجود ہے، آپ سب ٹائٹلز کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ اور انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ اس کو آپ دعا کیوں کہتے ہیں، دعا توسل کیسے کہتے ہیں، تو دعا ہے ہی نہیں، دعا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ لوگوں کے پروپیگنڈا کرنے سے اور لوگوں کے تمہارے موتی کو پتھر کہنے سے یا تمہارے ہیرے کو کوئلہ کہنے سے وہ تمہارا ہیرا کوئلہ تو نہیں ہو جائے گا نا۔ کہ ابن تیمیہ یا ابن عبد الوہاب کی کوئی کتاب کھول کے کوئی حوالہ آپ نے کبھی دیتے ہوئے دیکھا؟ اتنے دنوں سے ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے پہ، کبھی بھی ہم نے جو ہے ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ کی کتاب کا کوئی حوالہ دیا ہو یا اس سے کھول کے کچھ دکھایا آپ کو؟ اور اس کے بعد پھر یونس نے کہا جعلنی اللہ فداک، اے میرے مولا میری روح آپ پہ قربان ہو جائے، انا احامی عن هذه المقالہ وهذه حالی عند اصحابی، کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو اہل علم کو چاہیے کہ آ کے ان کو ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو ایکسپوز کریں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان رحم کرنے والا پروردگار ہے۔ عزیزان محترم، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اکثر جب اہل علم حضرات سے اور مولانا حضرات سے جو ہمارے حلقہ احباب میں اور دوست و احباب کے زمرے میں پائے جاتے ہیں، جب ایسے مولانا حضرات سے ڈسکشن ہوتا ہے توحید و شرک کے سلسلے میں اور مسئلہ استغاثہ پہ، تو ماشاء اللہ سے ایسے اہل علم حضرات ملتے ہیں، اور ایسے مولانا حضرات بھی بعض بار ان سے ملاقات ہوتی ہے، جو جب ان سے ہم یہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہماری قوم میں جو ہے افسوس کی بات ہے کہ قوم میں بھی اور امت مسلمہ میں عام طور پر جو ہے جہالت بہت پائی جاتی ہے، قرآن سے دوری ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جہالت میں اور تاریکی میں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مولانا حضرات اکثر یہ بھی کہتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں تک یہ سب باتیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جو قرآن میں، نہج البلاغہ میں، صحیفہ کاملہ میں، کتب اربع میں، سب جو توحید اور شرک سے ریلیٹڈ حدیث ہیں جو آپ پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے واقف نہیں ہیں، ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور توحید اہل بیت علیہم السلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے جو عقائد ہیں، بہت سے جو وہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کی تعلیمات کے منافی ہیں اور بالکل صریحاً اس کے خلاف ہیں۔ لیکن ہم اس ڈر سے نہیں کرتے اور اس سے گریز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے ڈر یہ رہتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بات کریں اور عوام تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں تو فوراً ٹیگ لگ جاتا ہے، وہابیت کا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو وہابی سوچ اور وہابی فکر کو
فروغ دے رہے ہیں اور یہ ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے پیروکار معلوم ہوتے ہیں تو ان جیسی باتیں کر رہے ہیں. اور اس طرح کے جو ہے عوام الناس میں بھی لوگ ایسی باتیں پھیلانے لگتے ہیں، اس کا بھی ڈر رہتا ہے. اور پھر ساتھ میں جو ہے جو ہمارے دوسرے مولوی حضرات ہوتے ہیں جو حاسدین یا جن کو جو ہے کوئی ذاتی وہ ہوتی ہے، وہ بھی پھر اس کے اوپر ایک محاذ بنا سکتے ہیں اور ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرنے کا. یہ سارے خطرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم پھر بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور 10 بار سوچنا پڑتا ہے کوئی بھی اصلاح کی بات کرنے سے پہلے اور توحید اور یہ سب حقائق بیان کرنے سے. تو اس کے حوالے سے میں بس یہ بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے بھی اور ایسے تمام لوگ جو جن تک یہ بات پہنچے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ٹیگز اور ٹائٹلز جو ہے ان کے ڈر سے جو ہے حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس لیے کیونکہ ٹیگز اور ٹائٹلز جو ہیں وہ تو جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوگا، حق کا دفاع کرے گا، قرآن و اہل بیت کی تعلیم پیش کرے گا، اس پہ تو ٹیگ لگنا ہی لگنا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم کیا چیز ہیں؟ انبیاء و مرسلین پہ ٹیگز لگے ہیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب پیغمبر اپنے قوم کے پاس جاتے تھے تو کیا کیا ٹائٹلز، کیا کیا ٹیگز، کیا کیا تانے ان کو سننے پڑتے تھے. ان کے اوپر کیا کیا القابات لگائے جاتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مجنون ہے. تو جب پیغمبر اور انبیاء و مرسلین نہیں بخشے گئے اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہ خود مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے جو ہے 90 سال سب و شتم ہوا، ان پہ لعن طعن کیا جاتا تھا باقاعدہ. تو حکومت کی طرف سے جو ہے یہ حکم تھا. تو خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. اس کے بعد ان کے بعد جو ائمہ آئے، اور صرف انبیاء و مرسلین اور ائمہ تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ورنہ پھر لوگ کہیں ارے وہ تو ائمہ تھے، وہ تو انبیاء تھے، تو وہ تو یہ سب جھیل سکتے تھے اور ان کے تو ایمان اور اس کا کیا وہ تھا. نہیں، علماء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک بہت ہی مزیدار اور دلچسپ نقطے کی طرف جو ہے میں آپ کا توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے، یہ کتاب الاعتقادات ہے شیخ الصدوق کی، جس میں انہوں نے عقائد سے ریلیٹڈ بحثیں کی ہیں اور شیعہ امامی عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں جو چیپٹر ہے ان کے زمانے میں، دیکھیے یہ شیخ صدوق 4 صدی ہجری میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے باب باندھا ہے الاعتقاد فی نفی الغلو والتفویض، غلو اور تفویض کے حوالے سے. تو غلو میں وہی سارے جو بڑا چڑھا کے حد سے تجاوز کر کے اہل بیت کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے اور ان کو جو خدائی صفات اور خدائی اختیارات دینے کی کوشش کی جاتی تھی. عقید تفویض پہ بھی ہم نے مفصل گفتگو کی، اور اسی کتاب کی روایات کے حوالے سے جو ہے ہم نے بتایا کہ امام نے کیسے برات کی، اور تفویض کی کیا ڈیفینیشن ہے. یہی کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول علیہ رسول کو خلق کرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پیدا بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو، مخلوقات کو رزق بھی دے سکتے ہیں، زندگی موت یہ سب اب ان کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو اس کا کیسے رد کیا امام نے، یہ سب شیخ صدوق یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ اور مزیدار بات لکھتے ہیں، جس کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں یہاں جہاں ہم نے لال نشان لگایا ہے، فرماتے ہیں وعلامۃ المفوضۃ والغلاۃ واصنافهم نسبتهم مشائخ قم وعلماءهم الى القول بالتقصیر. دیکھیے 4 صدی ہجری میں لکھ رہے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ مفوضہ اور غلات کی جو جماعت ہے، ان کی علامت، ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے. اور صرف مفوضہ اور غلات نہیں، وہ اصنافہم، ان کے نہج پہ اور ان کے ہم خیال، ان کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی ہم پہچان کیسے کرتے ہیں. تو کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک پہچان ان کی یہ ہے کہ نسبتہم مشائخ قم وعلماءہم الی القول بالتقصیر. یہ جو غالی لوگ ہیں اور مفوضہ لوگ ہیں، یہ قم کے جو شہر قم ہے ایران میں، وہاں پہ جو ہے شیعہ الامامیہ کے سب سے بڑے علماء اور مشائخ وہاں پائے جاتے تھے. اور یہ سب لوگ توحید کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے، شرک اور تفویض اور غلو اور بدعتوں کے بہت سخت خلاف ہوتے تھے. بلکہ یہ مشائخ قوم کے لیے تو مشہور یہ ہے کہ کوئی بھی راوی اگر غلو یا تفویض کے فیور میں جو گڑی ہوئی احادیث تھیں ان کو اگر بیان کر دیتا تھا تو اور پکڑا جاتا تھا تو اس کو شہر قم سے شہر بدر کر دیتے تھے، بھگا دیتے تھے، باقاعدہ شہری سے خارج کر دیتے تھے. تو یہ جو مشائخ قوم اور علماء تھے جو اہل بیت کی توحید اور ان کی تعلیمات کے معاملے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے،
ان کو جو ہے اس زمانے کے مفوضہ اور غلات بھی ٹائٹل دیتے تھے، ان پہ ٹیگ لگا دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو ہے یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے، ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب تو وجود میں بھی نہیں آئے تھے، کیونکہ ابن عبد الوہاب تو ابھی 1206 میں وفات پائی ہے ہجری میں، اور ابن تیمیہ جو ہے وہ بھی 7ویں اور 8ویں صدی کے ہیں، اور یہ 4 صدی میں لکھ رہے ہیں۔ تو 4 صدی میں نہ ابن تیمیہ تھے کہ ان کی طرف نسبت دی جائے، نہ ابن عبد الوہاب تھا کہ اس کا وہابی بتایا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ نہیں تھے تو ٹیگ نہیں لگاتے تھے، نہیں، ٹیگ لگانے والے اس وقت بھی ٹیگ لگاتے تھے۔ دیکھیے کیا ٹیگ لگاتے تھے، نسبتہم مشائخکم وعلماءہم الی القول بالتقصیر، مقصر ہونے کا ٹیگ لگاتے تھے۔ مقصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے قاصر، ٹھیک ہے، تقصیر، مقصر یعنی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو فال شارٹ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کم دکھانا۔ تو یعنی یہ علماء قم پہ، جو اس زمانے کے امامی مکتب فکر کے سب سے جلیل القدر اور بڑے علماء اس زمانے میں وہاں پائے جاتے تھے۔ شیخ صدوق خود قمی تھے، ان کی آپ نام جتنی بھی کتابیں ہیں پورا نام دیکھیے کیا لکھا جاتا ہے، شیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی۔ ان کے والد محترم بھی قم کے مشائخ میں بہت ہی وجیح شخصیت مانے جاتے تھے، الشیخ علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی۔ اسی طرح سے شیخ صدوق کے دوسرے استاد تھے جو قم میں بڑے مشہور و معروف تھے، الشیخ محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید۔ اسی طرح سے الشیخ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ الاشعری القمی الرازی۔ یہ سب قم کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء مانے جاتے تھے، اور یہ غلو اور تفویض کے بڑے سخت خلاف تھے۔ اور کوئی بھی راوی جھوٹی ہوئی احادیث جو تفویض اور غلو کو کے سپورٹ میں گڑی گئی تھیں، جب اس کو سناتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو اس کو یہ قم سے باہر نکال دیتے تھے۔ خاص طور سے شیخ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ الاشعری القمی الرازی، کتب رجال میں ان روات کے نام باقاعدہ لکھے گئے ہیں جن کو قم سے باقاعدہ بھگا دیا انہوں نے، صرف غلط اور جھوٹی جعلی حدیث سنانے کی وجہ سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ممبروں سے وہ احادیث سنائی جاتی ہیں جس پہ 4 صدی میں قم سے باہر نکال دیا جاتا تھا، وہ آج عام طور سے ممبروں پہ سنائی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مولوی حضرات جو ہے وہ کتب رجال کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ حدیث جو بھی بہار الانوار میں حدیث نظر آئی، بہار الانوار میں تو ساری مفوضہ غلات سبھی کی حدیثیں جمع ہیں، الکافی میں بھی ہے۔ اسی لیے علم رجال اور عارض بالقرآن سے جو ہے فلٹر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سے مولوی حضرات تحقیق نہیں کرتے اور ایسے ہی حدیثیں سنا دیتے ہیں کتاب کھول کے، جو بھی حدیث پسند آ گئی۔ اور کئی بار آپ اس حدیث کی سند کو چیک کریں گے تو آپ کو وہ راوی ملے گا جو شیخ صدوق کے زمانے میں یا اس سے پہلے زمانے میں قم سے باہر بھگا دیا گیا تھا، اس کی ضلالت و گمراہی اور غلط عقیدے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ سب جو علماء، سخت علماء ہوتے تھے اور توحید و شرک کے معاملے میں نان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا تھا، تو ان کو جو اس زمانے کے غالی اور مفوض حضرات تھے وہ ٹیگ لگاتے تھے ان پہ، کہتے تھے یہ مقصر ہے۔ مقصر کا کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حقیقی مقامات اور مراتب کو سمجھنے سے یہ قاصر ہیں، ان کی فہم و سمجھ قاصر ہے، اس لیے جو ہے اس کو غلو کہہ دیتے ہیں، تفویض کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان سب کے پاس روایات تھیں ائمہ علیہ السلام کی جس کی روشنی میں یہ غلو اور تفویض کا فتویٰ لگاتے تھے۔ لیکن پھر بھی غلات اور مفوضہ اہل بیت کی ان احادیث کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کے تو اپنے ایجنڈا تھے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی ہمارے غلو اور ہمارے تفویضی عقیدے کا انکار کرے وہ مقصر ہے، یعنی وہ اہل بیت کے حقیقی مقامات اور مراتب کو، ان کے رتبے سے واقف نہیں ہے، عارف نہیں ہے، اور اس کے علم کی کمی ہے یہ، اور ایمان کی کمی ہے یہ۔ تو وہ یہ ٹیگ لگاتے تھے، مقصر ایک گالی کی طرح یوز ہوتا تھا۔ اور آج بھی جو ہے بعض حلقات میں جو عرفانی لوگ ہوتے ہیں، عرفانی گروپ ہے یا قمی حضرات بعض ہوتے ہیں، وہ بھی یہ لفظ مقصر یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان کے باطل عقائد کو نہیں مانتے، یا ان کے جو غلو آمیز دعوے ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، جو اس کو نہ مانے اس کے اوپر بھی یہ مفوض کا مقصر کا ٹیگ لگاتے ہیں۔ اور عوام الناس میں تو مقصر کا ٹیگ اتنا مشہور نہیں ہے، عوام الناس تو سیدھے، اور جو چھوٹے لیول کے مولوی ہوتے ہیں وہ تو سیدھے وہابی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ آپ بالکل وہابی ہیں، آپ بالکل وہابی ہیں، ابن تیمیہ کے مقلد ہیں۔ آپ کو اگر نہیں معلوم تو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر ایک خدا سے مانگنا وہابی ہے تو ہم وہابی ہیں، کیونکہ سید سجاد بھی وہابی ہیں، کیونکہ پوری سرکار میں انہوں نے کسی مقدس ہستی سے برائے آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو آپ شرک سمجھتے ہیں، اس لیے آپ وہابی ہیں۔ آپ غیر اللہ سے مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ آپ میں اور وہابیت میں اس مسئلے میں ذرہ برابر فرق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی نہیں کہتا وہ باطل ہے۔ آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگو، یہ شرک ہے۔ آپ وہابی ہیں۔
आप तकफीरी हैं। अमीरुल मोमिनीन को ऑब्जेक्शन है। لیکن دیکھیے شیخ صدوق نے یہاں پہ بہت ہی کام کا فارمولا دے دیا ہے. یہ فارمولا آپ ہمیشہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے زمانے میں مفوضہ اور غلات کو کیسے پہچانا جاتا ہے کہ جو مشائخ قوم اور علماء ہیں جو اہل بیت کی احادیث پیش کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ صدوق جو ہیں یہ تفویض کے خلاف جو آپ کو پیش کر رہے ہیں اپنی جیب سے تو پیش کر نہیں رہے ہیں. ان کے پاس زرارہ کی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس سے، ان کے پاس امام رضا علیہ السلام کی دعا ہے جس میں انہوں نے برات کی ہے غلات سے، مفوضہ سے اور ان کے سارے جھوٹے جھوٹے دعووں سے. تو یہ جو قوم کے علماء تھے یہ تو ساری اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے ان سارے عقائد کا ابطال کرتے تھے اور رد کرتے تھے. لیکن غلات اور مفوضہ کو یہ چیز پسند آتی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے نہیں آپ مقصر ہیں، آپ اہل بیت کے مقامات کو نہیں سمجھ پائے ہیں، ان کے رتبے کے آپ منکر ہیں، ان کے فضائل کے آپ اور مناقب کے منکر ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسلمان کو کرسچن کہے گا، ایک کرسچن کے نزدیک مسلمان بھی مقصر بیٹھے گا، وہ کیونکہ کرسچن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے ہوئے ہے، عقیدہ تثلیث کا قائل ہے وہ، اور خدا کا بیٹا مانے ہوئے ہے، تو ظاہر ہے ہم مسلمان تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی مانتے ہیں، کلمت اللہ مانتے ہیں، روح منہ مانتے ہیں، لیکن خدا تو نہیں مانتے، نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو اب کرسچن کے نزدیک ہم مقصر ٹھہرے کہ تم جو ہو، جو ہماری نزدیک جو حضرت عیسیٰ کا مقام ہے وہ تو تم نہیں مان رہے ہو. تو بھائی اس لیے نہیں مان رہے ہیں کیونکہ قرآن میں اس کی نفی کی گئی ہے اور رد کیا گیا ہے ان جھوٹے عقائد کا. اسی طرح سے جو علماء قوم تھے، اور ایون آج مکتب اہل بیت کے اندر ماضی میں بھی اور حاضر میں بھی ایسے جلیل القدر علماء آپ کو ملیں گے مکتب اہل بیت کے اندر اور مکتب زیدیہ کے اندر، جو بالکل صاف صاف کھل کے لکھتے ہیں کہ استغاثہ اہل بیت سے دعا کرنا، حاجات طلب کرنا، یہ سب چیزیں بالکل غلو ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اہل بیت کی توحید و تعلیم کے خلاف ہے، قرآن کی توحید و تعلیم کے خلاف ہے. ان علماء پہ، ان جلیل القدر علماء پر بھی ٹیگ لگتا ہے. وہ اسپیکر بیچارہ اس کو ذلیل کرو، نیچے اتارو، اس کو گالی دے دو. یہ سب کس کے فتنے ہیں؟ یہ سب ولایت فقیہ کے فتنے ہیں. یعنی اس وجہ کیا ہے عزیزوں؟ وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ یہ جو ہے نا آپ کا لیڈر خامنئی، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑا اس کی نوجوانی وہابیت میں گزری ہے. یہ بالکل یہ کاپی ہے کس کی؟ جواد نقوی. یہ جواد نقوی جو بھی باتیں کر رہا ہے نا عزاداری کے خلاف، صحابہ کی تعریف میں، ابو بکر عمر کی مجد و ثنا میں، خامنئی اس کو 50 سال پہلے یہ باتیں کرتا تھا قم میں، مشہد میں. اب آج جو ہے مقصر کا بھی ٹیگ لگتا ہے، لیکن وہ اہل علم کے حلقوں میں لگتا ہے. جو عوام الناس ہیں وہ سیدھے ان پہ وہابیت کا ٹیگ لگاتے ہیں، زال مزل اور گمراہ ان کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے حوض نجف کے آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کے شاگرد جلیل القدر آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ مرحوم تھے، ان کے اوپر کتنے ٹیگ لگائے گئے کیونکہ انہوں نے بھی توحید و شرک کے حوالے سے بات کی، گفتگو کی، استغاثہ اور یہ جو غلو اور یہ جو یا علی مدد اور یہ سب چیزوں کے خلاف ان کا ویڈیو الاصلاح چینل پہ بھی موجود ہے، آپ سب ٹائٹلز کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ حوض نجف میں، حوض قم میں بھی آیت اللہ الشیخ محمد ہادی الیوسفی الغروی، انہوں نے جو ہے دعائے توسل پہ تحقیق کی اور ثابت کیا کہ یہ دعائے توسل جو پڑھی جاتی ہے یہ بالکل جعلی اور گڑی ہوئی روایت ہے اور یہ غلات نے گڑھی ہے اور اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. اور انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ اس کو آپ دعا کیوں کہتے ہیں، دعائے توسل کیسے کہتے ہیں؟ تو دعا ہے ہی نہیں، دعا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اس میں تو آپ ائمہ سے جو ہے اور نبی سے استغاثہ کر رہے ہیں، یہ تو بالکل توحید کے خلاف ہے، شرک کے خلاف ہے، اور یہ وہابیوں کو، شیعوں کے خلاف ایمیونیشن یعنی گولہ بارود آپ ایک طرح سے ان کو فراہم کر رہے ہیں کہ جس سے وہ شیعت کو بدنام کریں. تو یہ آیت اللہ محمد الہادی الیوسفی الغروی قم کے بہت بڑے جلیل القدر عالم ہیں. اس طرح سے اور بھی دیگر علماء ہیں حوزات نجف قم میں، لبنان میں، سوریہ میں، زیدی مکتب فکر میں، بہت سے علماء ملیں گے آپ کو، اہل سنت میں ملیں گے. لیکن وہی ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے، اگر اہل سنت میں اہل بیت کے حق کی کوئی بات کرتا ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے، تو اس پہ سیدھے رافضیت کا ٹیگ لگ جاتا ہے، اس کو شیعہ بتانے لگتے ہیں لوگ. شیعوں میں جو ہے توحید کی اگر کوئی بات کرے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اس پہ وہابیت کا ٹیگ لگ جاتا ہے، مقصر ہونے کا ٹیگ لگ جاتا ہے. تو دیکھیے ٹیگ تو لگنا ہی لگنا ہے. آپ جب بھی حق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق کی بات کریں گے، تو ٹیگ آپ پہ لگنا لازمی ہے. جب لوگوں نے انبیاء و مرسلین کو، ائمہ کو نہیں بخشا، تو ہم کو اور آپ کو کہاں سے بخشیں گے؟ لیکن دیکھیے اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ کے اندر خلوص ہے، تو فارمولا آپ کے پاس موجود ہے. شیخ صدوق نے بھی دے دیا ہے کہ دیکھیے ہمارے زمانے کے شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ جو مفوضہ اور غلات ہیں وہ ان علماء کو جو اہل بیت کی تعلیمات سے
تفویض اور غلو اور سب کا رد کر رہے ہیں، ان کو یہ مقصر کہتے ہیں۔ آج جو علماء مکتب اہل بیت کے اندر توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو شرک اور غلو اور بدعت اور خرافاتی عقائد سے جو ہے دور رہنے کی صلاح دیتے ہیں، ان کے اوپر وہابیت کا ٹیگ لگ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ وہابیت کا ٹیگ لگا رہے ہیں، ان کی حقیقت آپ اس فارمولے سے طے کر سکتے ہیں کہ شیخ صدوق نے کہا کہ جو اس زمانے کے علماء قوم کو مقصر کہیں وہ کون ٹھہرا؟ وہ اس کا مطلب وہ مفوضہ اور غلات سے ہے، کیونکہ انہی لوگوں کو ان سے پریشانی تھی۔ اسی طرح سے آج بھی جو مکتب اہل بیت میں توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں علماء، ان کو جو وہابی کہے یا مقصر کہے، تو آپ اس سے اس کے حال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ انہی غلات اور مفوضہ سے متاثر ہے جو پچھلے زمانوں میں جو ہے اپنے مخالفین کو مقصر کہتے تھے، آج مقصر کے ساتھ وہابیت کا بھی ٹیگ وہ آ گیا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ سارے ٹیگ لگتے ہیں، آپ لگنے دیجئے۔ آپ کو جو ہے اگر آپ واقعی میں علم دین کی طرف آئے تھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے اور اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، تب آپ کو ان سب چیزوں کی فکر اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کا سلوشن دیا ہے۔ میں آپ کو آخر میں جو ہے ایک بہت پیاری حدیث ہے جو معجم رجال الحدیث میں تصحیح اور تخریج کے ساتھ آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی جو حوض نجف کے زعیم تھے اور استاد اکبر وہاں کے مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو ہے اس حدیث کو اس کی تصحیح کی ہے اور پیش بھی کیا ہے۔ یونس بن عبد الرحمن جو امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام اور امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد اور بہت ہی مقرب صحابی تھے، ان کے بارے میں دیکھیے یونس بن عبد الرحمن بھی ان کے زمانے میں بھی غلات اور مفوضہ تھے اور ان کے بہت سخت خلاف تھے۔ تو یونس بن عبد الرحمن قرآن اور احادیث اہل بیت سے ان کا رد کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے زمانے کے جو غلات و مفوضہ تھے، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا پھیلا رکھا تھا اور بہت ہی غلط باتیں پھیلا رکھی تھی، کہ کہہ رکھا تھا کہ یہ تو گمراہ ہیں، اہل بیت سے منحرف ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں وہ ہیں۔ تو اس سے یونس بن عبد الرحمن کو اپنے دل میں غم محسوس ہوتا تھا، بہت ہی افسردہ ہو جاتے تھے کبھی کبھی جب وہ باتیں سنتے تھے کہ ان کے بارے میں شیعوں میں یہ باتیں پھیلا دی جاتی تھی، تو وہ اس امام سے شکوہ بھی کرتے تھے اس کا۔ تو آپ دیکھیں امام نے ان کو کیا صلاح دی، کیا نصیحت دی۔ یونس بن عبد الرحمن خود روایت کرتے ہیں اور شیخ سید الخوئی نے کہا ہے هذه الرواية صحیحہ الا انها من یونس نفسه، یونس خود اس کے راوی ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ کیا کہ کہتے ہیں قال العبد الصالح، امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کا لقب ہے العبد الصالح، انہوں نے فرمایا یا یونس ارفق بہم فإن کلامک یدق علیہم، دیکھو یونس لوگوں کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آیا کرو کیونکہ تمہارا کلام ان پہ بہت سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ یونس جو تھے ان کے عقائد کو باطل ثابت کرتے رہتے تھے قرآن و حدیث سے، لوگوں کو اپنے عقائد سے بہت محبت ہوتی ہے، جو چیز انہوں نے ان کی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان سے ان دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، تو ان سے ایک طرح کا تعلق ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی آگے بتائے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت کے خلاف ہے، تو لوگ پھر متنفر ہو کے جو ہے پھر کبھی کبھی سخت کلامی پہ آ جاتے ہیں، دھمکیاں دینے لگتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بری بری باتیں پھیلانے لگتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے کیریکٹر اساسینیشن ہوتا ہے۔ تو امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام یونس سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ سب تو ہوتا ہے، ارفق بہم، تم نرمی سے پیش آیا کرو لوگوں کے ساتھ، فإن کلامک یدق علیہم، کیونکہ تمہارا کلام وہ جو تم ہدایت پیش کرتے ہو ان کے لیے بڑی مشکل ہے ہضم کرنا۔ قال قلت انہم یقولون لی زندیق، یونس نے کہا مولا میں کیسے برداشت کروں، لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں زندیق ہوں، بتائیے میں تو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پیش کر رہا ہوں، وہ مجھے زندیق کہتے ہیں جو بالکل ہی آپ سمجھیے کہ منافق جو ہو اور جو بالکل ہی گمراہ ہو، جو کفر اور دین اسلام سے بھی ایک طرح سے جو ہے جو ہاتھ دھوئے بیٹھا ہو اس کو زندیق کہا جاتا ہے، گمراہ فاسق ٹائپ کے آدمی کو، منافق ٹائپ کے آدمی کو۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے زندیق کا ٹیگ پہنایا گیا ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں وہابی نہیں تھا تو زندیق کہا جاتا تھا، مقصر نہیں تھا تو زندیق کہا جاتا تھا۔ قال علی وما يضرك ان يكون في يدك لؤلؤة، اب دیکھیے امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کتنی پیاری نصیحت دیتے ہیں اور کتنی پیاری بات کہتے ہیں ان سے، کہتے ہیں وما يضرك ان يكون في يدك لؤلؤة فيقول الناس هي حصات، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں اے یونس تمہیں اس بات سے کیا ضرر پہنچتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر موتی ہے، یعنی تم تو لوگوں کو قرآن و اہل بیت کی توحید سکھا رہے ہو نا، اور غلات اور مفوضہ کا علمی رد کر رہے ہو، تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ تو تمہیں قرآن و اہل بیت سے ملی ہے نا، تو تمہارے ہاتھ میں تو موتی ہے،
تو اگر تمہارے ہاتھ میں واقعی موتی ہے تو پھر تمہیں کیا اس بات سے ضرر پہنچ رہا ہے کہ فیقول الناس ہی حسات، کہ لوگ تمہارے ہاتھ میں جو موتی ہے اس کو اگر پتھر کہنے لگیں یا کنکری کہنے لگیں تو اس سے تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وما ينفعك ان يكون في يدك حصاة فيقول الناس لؤلؤا، اور ہاں اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو کہ اگر تمہارے ہاتھ میں جو ہے کنکر ہے یا پتھر ہے اور لوگ اس کو کہنے لگیں کہ یہ موتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی پیاری بات امام نے کہی، کہ مطلب تم فکر مت کرو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو عمل ہے، وہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے موافق ہے یا منافی ہے، تمہیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر تمہاری توحید جو ہے وہ قرآن و اہل بیت سے بالکل میچ کر رہی ہے اور انہی کی تعلیمات سے تم نے اس کا استنباط کیا ہے، اس کو اخذ کیا ہے، تو اب اس کے بعد پھر تم لوگوں کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو لوگوں کے پروپیگنڈا کرنے سے اور لوگوں کے تمہارے موتی کو پتھر کہنے سے یا تمہارے ہیرے کو کوئلہ کہنے سے وہ تمہارا ہیرا کوئلہ تو نہیں ہو جائے گا نا، لوگوں کی باتوں سے حقائق تو نہیں بدل جائیں گے۔ تم تو توحید پیش کر رہے ہو، اب لوگ تم پہ جو ہے مقصر کا ٹیگ لگائیں یا زندیق کا ٹیگ لگائیں یا وہابی کا ٹیگ لگائیں، تم تو قرآن و اہل بیت کی بات کر رہے ہو نا، تو قرآن و اہل بیت کی بات تو قیامت تک حق رہے گی۔ اور تمہیں بھی اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ کچھ بھی کہیں، تمہیں گمراہ کہیں، تمہیں ڈیوینٹ کہیں، تمہیں ضال مضل اور امام الضلالہ کا ٹیگ پہنائیں، زندیق کہیں، تمہیں تو یقین ہے نا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ قرآن و اہل بیت سے تم پیش کر رہے ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو مکتب اہل بیت کے اندر علماء اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ کہاں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتاب کہ ابن تیمیہ یا ابن عبد الوہاب کی کوئی کتاب کھول کے کوئی حوالہ آپ نے کبھی دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنے دنوں سے ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے پہ، کبھی بھی ہم نے جو ہے ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ کی کتاب کا کوئی حوالہ دیا ہو یا اس سے کھول کے کچھ دکھایا آپ کو؟ نہیں، سب اہل بیت علیہ السلام کی جو الفاظ اور ملفوظات اور ارشادات اور فرامین امامی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں، زیدی کتابوں میں موجود ہے، وہی تو سب پیش کیا جاتا ہے جو مکتب اہل بیت کے اندر رہ کے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ میں جو پیش کر رہا ہوں یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے میں موتی پیش کر رہا ہوں، لوگوں کو ہیرے اور جواہرات پیش کر رہا ہوں، تو بس اب اس کے بعد لوگ اس ہیرے جواہرات کو کوئلہ کہیں، یا دوسری حدیث میں تو گوبر تک کا لفظ آیا ہے، امام نے جو ہے اس سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت تھی، اس سے پہلے جو ہے یہ بھی روایت نقل کی گئی ہے عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام، کہ اس روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یونس بن عبد الرحمن امام رضا علیہ السلام کے پاس تھے اور اہل بصرہ سے کچھ لوگ آئے، یہ غالباً شیعہ حضرات تھے، اور انہوں نے آ کے جو ہے یونس جو تھے وہ پردے کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور پھر ان لوگوں نے آ کے یونس ابن عبد الرحمن کی خوب برائی کرنا شروع کی امام کے سامنے۔ وَأَكْثَرُ الْقَوْلَ مِنَ الْوَقِيعَةِ وَالْقَوْلِ فِي یونس، بہت بری بری باتیں یونس کے بارے میں کہی کہ یہ گمراہ ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حَتَّى لَمَّا أَكْثَرُوا وَقَامُوا فَوَدَّعُوا وَخَرَجُوا، جب یہ لوگ چلے گئے تو یونس جو ہے نکل کے آئے باہر پردے کے پیچھے سے امام کے پاس روتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر یونس نے کہا جعلنی اللہ فداک، اے میرے مولا میری روح آپ پہ قربان ہو جائے، انا احامی عن هذه المقالہ وهذه حالی عند اصحابی۔ یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں میں تو جو آپ کی صحیح تعلیمات ہیں ان کا محامی ہوں، ان کا وکیل ہوں، ان کا دفاع کرتا ہوں، وهذه حالی عند اصحابی، لیکن دیکھیے میری شیعہ قوم میں میرا یہ حال ہو رہا ہے کہ مجھے جو ہے لوگ ایسے گمراہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں، اتنی بری بری باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں۔ تو فقال له ابو الحسن علیہ السلام، تو امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ کہا یا یونس فما علیک ما یقولون اذا کان امامک عنک راضیا، اے یونس تمہاری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب تمہارا امام تم سے راضی ہے، میں تم سے مطمئن ہوں کہ تم میری تعلیمات کو بالکل صحیح انداز میں پیش کر رہے ہو۔ تو یا یونس حدث الناس بما یعرفون، دیکھو یونس لوگوں سے ان کے لیولز پہ بات کیا کرو، وَاتْرُكْهُمْ مِمَّا لَا يَعْرِفُونَ، جو چیزیں انہیں نہیں آتی ہیں وہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَن يُكَذَّبَ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِهِ، کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی جائے؟ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یا یونس وَمَا عَلَيْكَ أَن لَّوْ كَانَ فِي يَدِكَ الْيُمْنَى دُرَّةٌ، اے یونس تمہیں اس بات سے کیا نقصان پہنچتا ہے کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں جو ہے کوئی بہت ہی کوئی ہیرا ہو، کوئی جواہرات میں سے کچھ ہو، اور پھر ثم قال الناس بارہ، لیکن لوگ کہیں کہ اس کے ہاتھ میں گوبر ہے، یا لوگ کہیں کہ ہیرا ہے،
تب بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یا تمہارے ہاتھ میں واقعی میں گوبر اور لوگ اس کو ہیرا کہہ رہے ہوں، هل ينفعك ذلك شيئا، هل ينفعك ذلك شيئا، یہ تمہیں کوئی نفع پہنچے گا اس سے؟ فقلت لا، انہوں نے کہا نہیں. قال فهكذا انت يا يونس اذا كنت على الصواب وكان امامك عنك راضيا لم يضرك ما قال الناس. تو انہوں نے کہا یونس تمہاری بھی مثال ایسی ہے، اگر تم حق پہ ہو، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ سچ ہے اور ہماری تعلیمات کے موافق ہے، اور تمہارا امام بھی تم سے راضی ہے، تو اب لوگ تمہارے بارے میں الٹا سیدھا جو کچھ بھی کہیں، اس سے تمہیں کیا نقصان؟ نقصان تو ان کا ہوگا، حساب تو ان کو دینا ہوگا. اگر انہوں نے تمہاری غیبت کی یا تمہارے اوپر بہتان باندھے تو قیامت کے دن پکڑے تو وہ جائیں گے نا، تمہیں تو ان کی اور نیکیاں مل جائیں گی اس کے عوض میں. تو بہرحال ان ساری چیزوں سے جو ہے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ دیکھیے اہل علم اور علماء کا یہ وظیفہ ہے، یہ کام ہے کہ وہ یہ سب کریں. یونس بن عبد الرحمن خود یہ روایت کرتے ہیں ائمہ صادقین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں الیس روینا عن الصادقین علیہ السلام، کیا ہم روایت نہیں کرتے صادقین علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ فإن لم يفعل سلب منه نور الایمان، اور دوسری روایت میں فإن لم يفعل فعلیہ لعنت اللہ. ہم نے خود ائمہ صادقین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو اہل علم کو چاہیے کہ آ کے ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو ایکسپوز کریں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر سکیں. اور جو اہل علم میں سے ایسا نہ کرے، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ رسول کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس کے جو عالم اپنے علم کا اظہار ایسے موقع پر نہیں کرتا اور بدعت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور اٹھا لیتا ہے، پھر ایمان نہیں رہتا، پھر وہ ایک طرح سے منافق بن کے رہ جاتا ہے کہ اس کو سارے حقائق اور ساری ہدایت کتابوں میں تو اس نے دیکھ لی ہے، لیکن لوگوں میں جو ہے، لوگوں میں اس کو چھپانا پڑتا ہے، اور بلکہ اس کے خلاف اور الٹا سکھانا پڑتا ہے تاکہ لوگ اور پبلک اس سے خوش رہیں، اور ان میں جو ہے وہ اس کا جو مقام ہے اور ان سے جو مفادات حاصل ہو رہے ہیں وہ اس کو حاصل ہوتے رہیں. تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں بھی جو ہے رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے ذلت اور رسوائی اور عذاب کا جو ہے اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، اور ہم سب کو، ہمارے علماء کو، ہمارے اہل علم حضرات کو، محققین کو، عوام الناس سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالی ہماری قوم سے جہالت کو دور کرے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات عام ہو جائیں، لوگوں کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی طرف قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ بچپن سے جو ہے ان کو اس کا الٹا سبق پڑھایا گیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے تاکہ وہ یہاں پہ چینج ہو جائیں، یہاں پہ جو ہے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موقع اور وقت دے رکھا ہے، اس سے پہلے کہ آخرت میں جو ہے وہ اپنے کو ایسے کٹ گھڑے میں پائیں جہاں سے کوئی ان کے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہوگی، دوسرا موقع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے، اور جو ہماری قوم میں بیداری کی تحریک چاروں طرف جو ہے نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ سے علماء حضرات کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے، ان سب کی توفیقات میں اضافے فرمائے، اور جتنے بھی علماء اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو جزائے خیر دے، اور ان سب کی جہود اور خدمات کو جو ہے مقبول فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کام اور یہ محنت کر کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے، اس کی راہ میں جو ہے عظیم درجات کما لیں، اور لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے کہنے سے متاثر نہ ہو، بلکہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور جو حق دیا ہے اس پر قائم رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.